بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں یہ 50 کام ضرور کریں۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، مطلب یہ کہ حرام چیز دیکھنے سے بچیں اور بد نظری سے بطور خاص بچیں۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ رمضان میں کم سے کم قرآن 2 لازمی مکمل کریں۔ اس سے زیادہ پڑھ سکیں تو بہت اچھا ہے۔ رمضان میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کلمے اور استغفار کی کثرت کریں۔ اپنے کیے گناہوں پر نادم ہوں اور توبہ کریں۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ رمضان کا ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی اور قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں۔ کم سے کم روزانہ 500 مرتبہ تو پڑھ ہی لیں، اور زیادہ پڑھ سکیں تو اور بڑھیا۔ 500 مرتبہ درود پڑھنے میں لگ بھگ 15 سے 20 منٹ کا وقت لگے گا۔ رمضان میں فضول کاموں سے پرہیز کریں، یعنی فالتو کام بالکل نہ کریں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت، استغفار اور درود شریف میں لگائیں۔ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے سے بالکل دور رہیں۔ اگر کوئی آپ سے جھگڑے تو اس سے کہہ دیں کہ بھائی آپ روزے سے ہیں، تب بھی وہ آپ سے جھگڑے تو آپ چپ چاپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ روزے کی حالت میں جھوٹ ہرگز نہ بولیں، بلکہ جھوٹ کبھی بھی نہ بولیں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سزا بہت ہی سخت ہے۔ دوسروں کی چغلیاں مت کریں، ایک دوسرے کے راز کو فاش مت کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رمضان المبارک میں گانے مت سنیں اور نہ ہی بے حیائی کی باتیں سنیں اور نہ ہی کریں، بلکہ گانے کے بجائے قرآن کی تلاوت، تقریر اور نعت وغیرہ سنیں۔ ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کے تار رہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل اللہ اللہ پڑھتا رہے۔ رمضان المبارک میں فالتو کام کرنے سے بچیں۔ رمضان کے قیمتی لمحات کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں، کیونکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت ہی زیادہ بابرکت والا ہے۔ روزے کی حالت میں ہر گناہ سے بچیں کہ خوب کوشش کریں، بلکہ رمضان ہو یا بغیر رمضان ہر وقت گناہ سے بچتے رہیں۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں، چاہے ایک پارہ یا آدھا پارہ ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ آپ کا کوئی دن تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کریں اور سچی پکی توبہ کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ بڑا مہربان ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اس رمضان مہینے میں اپنے آس پاس پڑوس کے غریب لوگوں کا خیال کریں اور سحری و افطاری میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، ان کی ہر طرح سے مدد کریں۔ رمضان المبارک میں موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، اگر کریں تو فضول اور گناہ والی چیزیں نہ دیکھیں، بلکہ نعت، تقریر اور قرآن کی تلاوت سنیں۔ بہت خیال رکھیں اس چیز کا، اپنی آنکھوں سے بد نظری سے بچائیں۔ رمضان المبارک میں کم سے کم باتیں کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر اور قرآن کی تلاوت میں لگائیں۔ فالتو نہ بیٹھیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ روزے کی حالت میں بیہودہ باتیں مت کریں اور نہ ہی بیہودہ باتیں سنیں۔ بیہودہ باتیں رمضان میں یا بغیر رمضان میں بھی کہیں نہیں کریں، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چغلی، غیبت، جھوٹ، بہتان اور ہر گناہ سے بچیں، چاہے رمضان ہو یا بغیر رمضان۔ رمضان میں آنے سے پہلے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔
بالکل بھی نہ شرمائیں۔ اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں، ان کو منا لیں۔ اگر وہ راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ رمضان میں سب کی مغفرت ہوتی ہے سوائے کچھ لوگوں کو، جن میں ماں باپ کا نافرمان بھی شامل ہے۔ رمضان میں تراویح کا خوب اہتمام کریں۔ تراویح پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، کیونکہ رمضان میں ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، وہاں قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں اور فضول گپ سپ نہ کریں۔ رمضان کے سارے روزے رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں اور کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی رہیں۔ فضول کاموں میں وقت برباد نہ کریں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ روزے کی حالت میں رو رو کر تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگیں تو اللہ کی رحمت آپ پر تڑپ کر آئے گی اور دعائیں قبول ہوں گی۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ خالی نہ جانے دیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی رہیں، کیونکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ رمضان میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہوں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچی پکی توبہ کر لیں، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ رمضان میں 1-2 قرآن پاک تو لازمی مکمل کریں۔ اگر اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو بہت بڑھیا، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ رمضان میں اچھے عمل کر کے جتنی چاہو اتنی نیکیاں بٹور لو، کیونکہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ رمضان میں خوب دعائیں کرو، اللہ کو راضی کر لو، اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تب تو کامیابی ہی کامیابی ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ رمضان میں موبائل سے کم استعمال کریں اور سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ بد نظری سے بہت زیادہ بچیں، یہ گناہ آپ کو گناہوں کو برباد کر کے رکھ دے گا اور ایمان بھی جا سکتا ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہیں، اللہ پاک ضرور معاف کر دے گا، جو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ انسان مانگے تو صحیح، وہ بڑا بدنصیب انسان ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت نہ پا سکے، بڑا بدقسمت ہے۔ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، ادھر ادھر نظریں نہ لے جائیں، اس سے بطور خاص بچیں تاکہ آپ سے بد نظری نہ ہو جائے۔ درود شریف کا خوب زیادہ اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں۔ نیک کام کرنے کا موقع مل جائے تو جلدی کیا کریں، کیونکہ موت اچانک آتی ہے، آپ کو ہلنے تک کا موقع نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہمارا بندہ نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے اور کون گناہ کر رہا ہے، لہٰذا آپ کو اللہ کو دکھانا چاہیے کہ ہم لوگ خوب نیکیاں کر رہے ہیں اور اپنے اللہ کو دکھائیں تاکہ وہ خوش ہو کر ہم سے راضی ہو جائے اور معاف کر دے۔ پورا سال رمضان المبارک کو سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جنت کو امت محمدیہ کے گنہگاروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے رمضان المبارک میں روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، نمازیں پڑھیں، نیکیاں کریں اور ان عبادت کو ان کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ رمضان میں افطاری کے 15 منٹ 20 منٹ پہلے جا نماز بچا کر اور گھر کے بچوں ایک خاص بٹھا کر اللہ سے خوب دعا مانگیں۔ معصوم بچوں کے بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں منگوائیں۔ بڑے لوگ تو گنہگار ہیں اور چھوٹے بچے تو معصوم ہوتے ہیں،
ان کے گناہ نہیں ہوتے، کیا پتہ اللہ کو ان معصوم بچوں کے اٹھے ہاتھوں پر رحم آ جائے اور اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اگر کسی کے گھر میں اکیلی عورت ہو، اس کو کھانا پکانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ عورتوں دل ہی دل میں دعائیں مانگ لیں، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ کو اٹھانا ضروری نہیں، دل میں مانگ لیں۔ عورتوں کے ہاتھ کھانا پکانے میں مشغول ہوں اور دعائیں بھی مانگ رہی ہوں، دل میں ہو تو عورتوں بھی اس وقت اپنے رب سے منہ مانگا انعام حاصل کر سکتی ہیں۔ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سب خوب، سب غم اور سب پریشانیاں اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ ضرور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ افطاری کے وقت آپ اپنی زندگی کے اور آخرت کی بہتری کے لیے خوب دل کھول کر دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ رمضان میں اللہ سے جہنم سے نجات اور جنت الفردوس مانگیں۔